وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ ویسے تو انسانیت ہر دور میں ہی ناشکری رہی ہے اور بہت کچھ جو یاد رکھنے کے قابل تھا اس نے ہمیشہ بھلایا ہے۔ کچھ چیزیں سورسز ہوتے ہیں، کچھ علتیں ہیں، وجوہ اور اسباب۔ مثلاً اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو یہ ایک حکم ہے، امر ہے۔ اس کا آمر کون ہے؟ حکم دینے والا۔ جب تک آمر کی حیثیت اور اس کا مرتبہ ذہن میں، دل میں اجاگر نہیں ہو جاتا، اس حکم کی بھی وقت اور اس کی عظمت دلوں میں پیدا نہیں ہوگی۔ انسانیت انبیاء کے ادوار میں بھی اسی طرح ہی رہی ہے۔ بہت مشکل سے اسے منایا گیا، بڑے بڑے معجزے دکھا کر اور بڑی بڑی کرامتیں دکھا کر صرف یہ منوایا گیا کہ تم جس رستے پہ چل رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح رستہ یہ ہے۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو بہت سارے لوگ نہ مانتے۔ معجزات نے بھی ساتھ دیا، لیکن جب پیغام مکمل ہو گیا تو معجزے دکھانے والے جب رخصت ہو گئے اور آخری نبی بھی اس جہان سے پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد وہ پیغام جو کہ دراصل پہنچانا تھا یا جس پہ چلانا تھا یا جس کے لیے ایمان کی اس عظیم دعوت اور اسلام کے اس عظیم پیغام کو انسانیت تک پہنچانا تھا، وہ پیچھے رہ گئے۔ معجزات کا کچھ اثر کرامات کی صورت میں کہیں کہیں زندہ رہا، تاکہ اگر حق کے رستے میں کہیں کسی ایسے خرقِ عادت کی ضرورت پڑے جو لوگ نبیوں سے مطالبہ کرتے تھے تو نیک لوگ بھی کہیں اسے دکھا سکیں، لیکن یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ نبی سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ معجزہ لائے، لیکن ولی سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کرامت حسی دکھائے۔ یہاں آ کر نبی اور ولی میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت نے ہر دور میں ہی انکار کی روش اور ناشکری کا طریقہ اپنائے رکھا ہے، لیکن جس قدر زوال یہ پچھلی 2 صدیوں سے شروع ہوا ہے، ایسا زوال شاید ابتدا میں تھا۔ ابتدا میں یعنی علم سے پہلے جو جہالت کا دور ہوتا ہے، جب علم اٹھ جائے تو وہی دور جہالت پھر لوٹ آتا ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب کا معاشرہ جاہلیت میں تھا۔ عرب کا معاشرہ جاہلیت میں تھا۔ اچھا، پھر عروج ہوا علم سے، معرفت اور حکمت سے، پھر کیا ہوا؟ عروج کے بعد پھر زوال آتا گیا، علم اور حکمت اور وہ تعارف جو شروع میں کروایا گیا تھا گم ہو گیا۔ بہت بڑا زوال اہل اسلام پر طاری ہوا، ابھی تک طاری ہے۔ ایک عام آدمی تو عام آدمی ہے، ایک عالم سے بھی پوچھیں کہ خدا کا تعارف کرواؤ، وہ ناکام۔ اللہ کا تعارف کروانے میں ہی ناکام۔ تو جب اہل اسلام کے دلوں پر یا ان کے دماغ پر خدا کا تعارف ہی موجود نہیں، تو پھر جو خدا نے فرمایا ہے اس کی وقت اور حیثیت کہاں پیدا ہوگی؟ اولاً ہر کلمہ گو کو
اللہ تعالیٰ کا تعارف ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تعارف کروانے والے کئی لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور کئی طرح کے ہو گئے۔ ایک تعارف تو وہ ہے جو انسان اپنے ذہن سے یا مسلسل تجربات سے یا اپنے دماغ کی تیزی سے یا اپنے جیسے انسانوں کی کتابیں پڑھ کے وہ سارا مواد مستحضر ہوتا ہے اور وہ آدمی تعارف کروانا شروع کر دیتا ہے کہ گاڈ آلمائٹی ایسا ہے، اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے۔ دوسرا تعارف وہ ہے جو ایک مذہبی آدمی وحی کی روشنی میں کرواتا ہے، وحی کی روشنی میں کرواتا ہے۔ اب وحی الہی کی روشنی میں وہ صحیح تعارف کرواتا ہے یا صحیح تعارف نہیں کرواتا، یہ بھی دو صورتیں ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں لیکن بھٹک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسری الہامی کتابوں سے خدا کا تعارف کرواتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ غیر الہامی کتابوں سے تعارف کرواتے ہیں، وہ بھی بھٹک جاتے ہیں۔ تینوں کی مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوا، اس کا معنی تو یہ ہے، لیکن ایک جماعت استواء کا معنی یہ کرتی ہے کہ رحمان عرش پر اسی طرح بیٹھا جیسے ایک فرد ایک کرسی پر بیٹھتا ہے، تعارف کروانا۔ اب اس تعارف میں کہ رحمان کرسی پر بیٹھا کہ جیسے کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو اس سے کیا لازم آئے گا کہ رحمان محدود ہے، اس کا جسم ہے، اور جس کا جسم ہے اس کے اجزاء ہیں، جس کے اجزاء ہیں اس میں ترکیب ہے، اور جس میں ترکیب ہے وہ قابل حدث ہے، یعنی ختم بھی ہو سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تعارف۔ اسی طرح دوسری آیت ہے یسألونک عن الروح، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، تم یہ کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اب یہاں پہ جو من کا جو لفظ ہے، کچھ شارحین ایسے ہیں جو من کے لفظ کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں من زائدہ ہے، مانن، اس کا معنی نہیں کیا جائے گا۔ جب من کا معنی نہیں کیا جائے گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا کہ الروح امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ اب جب روح میرے رب کا امر ہے تو اس سے آگے نتیجہ کیا نکالیں گے کہ خدا کا امر عین روح ہے، اور روح عین امر خداوندی ہے، تو پھر وہ بنا دیں گے کہ یہ جتنی روحیں اس جہان میں ہیں یہ ساری کی ساری خدا ہیں۔ تعارف کروا رہے ہیں لیکن تعارف میں بھٹک جاتے۔ عیسائیوں کا تعارف دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا، یعنی باپ، کبھی کہہ دیتے ہیں باپ اس کا بیٹا۔ اچھا، باپ اور بیٹا کا معنی ان کے ہاں جو بھی ہو، لیکن باپ اور بیٹا کا معنی یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ خدا، جبریل اور عیسیٰ، ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے، یہ بھی ایک تعارف ہے۔ پوری عیسائیت اسی پہ لگی ہوئی ہے، ان تینوں کا مجموعہ۔ کبھی کہہ دیں گے کہ وہ خدا، پھر مریم، پھر عیسیٰ، ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ کبھی کہیں گے کہ خدا، جبریل اور عیسیٰ، ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ پھر اسی خدا کو صلیب بھی دے دیں گے کہ وہ مصلوب ہوا، اس کو اس کے دشمنوں نے صلیب پہ لٹکا دیا، یعنی خدا کا ایک حصہ صلیب پہ لٹک گیا۔ تعارف۔ قرآن مجید نے وہ تمام تعارف جو اللہ کے بارے میں اہل کتاب نے اور دہریوں نے اور منکروں نے
خلط ملط کر رکھے تھے اس کو درست کیا ہے، لیکن وہ درست کیا گیا تعارف اہل اسلام کو بھی نہیں ہے۔ آج کسی مسلمان کو کھڑا کریں اور اسے کہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا اس شخص کے سامنے جو خدا کا تعارف نہیں جانتا، تو وہ مومن بھی کہے گا کہ میں تو خود بھی نہیں جانتا۔ یعنی اتنا زوال ہے کہ جہاں سے ہر شے شروع ہو رہی ہے اور جہاں ہر شے کا اختتام ہوگا، اور جو حیٌ ہے، جو قیوم ہے، سب چیزوں پر لوگوں کا ایمان بھی ہے، لیکن صرف ایمان ہے، مستحضر نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، اگر تو جنت کی ایک جھلک دیکھ لے اور اگر تو دوزخ کی ایک جھلک دیکھ لے تو سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائے۔ یہ بات اب اس کو سمجھیے کہ استحضار کیا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی یقین ہے کہ جنت اور دوزخ دو جگہیں ہیں، دو مقام ہیں، ایک نور سے دوسرا نار سے، جن کی ناری خصلتیں، ناری عادات اور ناری افعال ہیں، وہ بالآخر وہاں پہنچے گا کہ جہاں پہنچنے کا اس نے یہاں سامان کیا ہے۔ جس کے نوری کام ہیں، نوری اقوال ہیں، نوری مجالس ہیں، نوری محافل ہیں، نوری خصلتیں ہیں، نوری عادات ہیں، تو وہ نور کی جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ ایمان ہمارا بھی ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ اگر تم اس کی جھلک دیکھ لو تو تم سجدے میں پڑے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنا زیادہ کسی کے ذہن میں کسی نقشے کا استحضار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اتنی ہی زیادہ جدوجہد کرتا ہے۔ چونکہ خدا کا تعارف اس کا ہمارے ذہنوں میں استحضار نہیں ہے، گم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات خود خدا نے دی ہیں وہ گم ہو گئی ہیں ہم سے، اس لیے ہمارے ہاں خدا کے حکم کی بھی وہ تعظیم نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کہا جائے کہ آپ نے شام 5 بجے فلاں چوک میں پہنچنا ہے، پوچھے گا کس نے کہا ہے؟ فلاں دکاندار نے کہا ہے۔ اچھا پہنچ ہی جاؤں گے، ایڈا کیڑا ضروری ہے؟ اسی آدمی کو کہا جائے تمہارے باپ نے کہا ہے، پھر تھوڑی توجہ کرے گا۔ اچھا جس سے محبت کرتا ہے اگر اس کا حوالہ دے دیا جائے تو تھوڑی اور توجہ کرے گا کہ نہیں اب تو مجھے جانا پڑے گا۔ اور اگر اس سے خوف ہو تو پھر تو وہ اگر 5 بجے جانا ہے تو 1 بجے سے ہی زبان پہ یہ کہنا شروع کر دے گا میں نے 5 بجے جانا ہے، 5 بجے جانا ہے، 5 بجے جانا ہے، یعنی ایسا نہ ہو مجھے بھول جائے۔ اور اگر اسے کوئی پولیس والا کہہ دے تو وہ 4 بجے وہاں پہنچا ہوگا۔ ہاں 4 بجے پہنچوں گا تو 5 بجے ان کا انتظار کروں گا، انہوں نے جو کہا ہے کہ 5 بجے پہنچنا ہے۔ اب حکم کی تعمیل کرنے میں اس نے یہ دیکھا ہے کہ حکم دیا کس نے ہے، یہ انسانی نفسیات ہے، حکم دیا کس نے ہے، تو جس نے حکم دیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ حکم پہ چلے گا۔ 5 دفعہ اذان ہوتی ہے مساجد میں اور کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پھر بعد میں کہتے ہیں پھر حی علی الفلاح، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب اگر اس سننے والے کے ذہن میں خدا کا تعارف یا اللہ تعالیٰ کے جلال کا استحضار ہوتا تو وہ ہر چیز پھینک کے مسجد کی طرف چلا جاتا، لیکن چونکہ یہ چیز گم ہو گئی اس لیے وہ پہنچتا نہیں اور پڑھتا نہیں۔ بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ انسانیت نے اور اہل ایمان نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وہ تعارف گم کر دیا ہے، وہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ اب تعارف کروانے والے بھی کئی ہیں، قرآن مجید سے استدلال کر کے بھی تعارف میں غلطی کرتے ہیں کرانے میں۔ اسی طرح عیسائی ہیں، اسی طرح اور بھی مذاہب کے لوگ ہیں، اور جو ہندو ہیں ان کی جو کتابیں ہیں گیتا اور یہ وہ دیگر اس سے استدلال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں۔ البرونی نے لکھا ہے کہ یہ بھی مسیلے اہل کتاب ہیں، ان کی ابتدا بھی توحید سے ہوئی تھی، بعد میں خراب ہو گئے۔
جیسے عربوں کے ہاں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر مشرک ہیں، تو ان کی ابتدا بھی توحید سے ہوئی تھی۔ پھر ایک آدمی نے بت بنا دیے اور بت بنا کے کھڑے کر دیا، اس نے کہا کہ نبی تو ہے نہیں، اب اللہ تعالیٰ ان بتوں کے ذریعے سے تمہاری حاجت روائی کرے گا۔ تو انہوں نے پھر بتوں کو مالک بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، کرنی تو تھی کسی کی، بتوں کی کر دی، تعارف کرا دیا، غلط تعارف کرا دیا، اس غلط تعارف پہ سارا جہان جو ہے وہ چل پڑا۔ تو اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا ہے اسے بھی یہ ڈگری دے دی جاتی ہے کہ یہ بھی حق پر ہے۔ تو خدا کی باتیں سکھ بھی کرتا ہے، خدا کی باتیں بدھ مت کا جو بڑا ان کا ہے وہ بھی کرتا ہے، خدا کی باتیں یہودی بھی، عیسائی بھی، پارسی بھی، مسلم مومن بھی اور دہریہ بھی۔ سچا دہریہ خدا کا منکر نہیں ہوتا، وہ مذہبی خدا کا منکر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو نا وہ ایسا نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہے۔ مثلا صوفیہ کہتے ہیں، خود خدا بھی فرماتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے باعتبار علم کے، اور سائنس کی جو لیٹسٹ تھیوری ہے وہ کیا ہے کہ پوری دنیا ایک انرجی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کے علم سے اور اس کی قیومیت کی نسبت سے جو چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں انرجی سے چل رہی ہے۔ تسلیم تو کر رہا ہے، لفظ بدل رہا ہے۔ جسے میں خدا کہہ رہا ہوں وہ اسے انرجی کہہ رہا ہے، انرجی جسے میں خدا کہہ رہا ہوں وہ اسے انرجی جسے میں نسبت کہہ رہا ہوں یا اس کی صفات کا ظہور کہہ رہا ہوں وہ اسے انرجی کے کنورٹ ہونے کے معنی میں لے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ خود بخود چیزیں چل رہی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو چلا رہی۔ یہ بھی طرح سچا دہریہ کس پہ کھڑا ہے؟ وہ لا الہ پہ کھڑا ہے۔ ویسے ہم بھی لا الہ پر ہی کھڑے ہیں، ہم بھی لا الہ پر کھڑے ہیں، وہ بھی لا الہ پر کھڑا ہے۔ وہ لا الہ سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد لوگوں کا ایک گروہ ہے جو لا الہ سے تھوڑا آگے الا اللہ پہ چلا گیا ہے، لیکن وہ آگے محمد رسول اللہ پہ نہیں جانا چاہتا۔ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ کیونکہ محمد رسول اللہ پہ اگر جائے گا تو پھر اسے یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اتنی مصیبت میں نہ پڑو، کیڑا 5 وقت دیا نمازاں نیتے تے رمضان دے روزے رکھے تے رونے چ پوے، کیڑا چھڈے سوانیاں تے ادے ادے تے ساری چیزیں سب چھوٹ کے سن۔ یہ لا الہ الا اللہ پر ہی ٹھیک ہے، اور جو اس سے ذرا پیچھے چلا جاتا ہے وہ لا الہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف سیکھنا چاہیے، وہ تعارف جو اس نے خود سکھایا ہے۔ یہ مسلمانوں کی وراثت تھی جو علم کی صورت میں کتابوں کے اندر محفوظ ہے، لیکن ذہنوں میں اس کا استحضار نہیں ہے، اور ذہنوں کے اندر خدا کے تعارف کی حاضری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حکم کی بھی وہ تعظیم نہیں ہے جو دراصل ہونی چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔